بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، غار سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور رہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ رہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا، یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے رہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ کوئی رہبر یعنی گائیڈ ہیں جو ساتھ جا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے۔ انہیں اکثر لوگ جانتے تھے، ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹنیوں کا اعلان کیا تھا کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا اسے 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کی پچھلی طرف نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری میں مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی ذرا بھی پہن لی تھی، پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخر کار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری۔ میں بھی نیچے گرا، پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میری ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھسی ہوئی تھیں، وہ زمین سے نہ نکلی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔
اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کے دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے، سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیڑ تک زمین میں دھس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ کسرا بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسرا کو شکست فاش ہوئی تو اس مال غنیمت میں کسرا کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ، اس وقت تک تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جارانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسرا بن حرمت سے چھین لیں، جو یہ کہا کرتا تھا، میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ یہ سراقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملا، یہ اسے یہ کہہ کر لوٹاتے رہے، میں اس طرف ہی سے ہو کر آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور لوگ جانتے ہیں مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔